کوئی حدیث سنا دینا کہ فلاں بندہ جو جمعہ کے دن مرے اس کی یہ فضیلت ہے، رمضان میں مرے اللہ پاک اس کو بغیر حساب کے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کون کون بندے جو ہیں وہ بغیر حساب کے اللہ پاک جنت میں انہیں داخلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، یا اپنے ملک کی خاطر لڑتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے۔ اب شہید کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا خون کا قطرہ جو ہے جب اس کے تیر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے یا تلوار لگتی ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے مرے گا، تو اللہ پاک اسے بھی شہادت کا مرتبہ اور شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج کل کرونا تھی نا، لوگ بڑے پریشان تھے، ایک دوسرے سے بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ فرمایا جو اس بیماری سے، موذی مرض سے مرے گا، ایسی بیماری سے مرے گا، تو اللہ پاک اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شہید مرے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات کیا فرمائی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ، فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اگر تلاوت کر نہیں سکتے تو سن لیں، بیوی سے پڑھا لیں، بچوں سے پڑھا لیں، پوتے سے پڑھا لیں، بیٹی سے پڑھا لیں، بہو سے پڑھا لیں، 2 رکوع کی ہے صرف 38ویں پارے کے شروع میں۔ فرمایا جو بھی میرا امتی سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ سورۃ ملک قیامت کے دن اس بندے کے لیے خدا کے دربار میں ایسے جھگڑا کرے گی جیسے جج کے سامنے وکیل جھگڑا کرتا ہے، اور وہ کہے گی باری تعالیٰ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے، یا پھر باری تعالیٰ مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تجھے تو قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے پڑھنے والے کو جاؤ جنت عطا فرما دی۔ تو دوستان محترم، بخشش کے بہانے تو بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اگر آ جائیں اس طرف، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ موبائلوں نے ہمارا آج بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے بھائی بہن اکٹھے بیٹھتے تھے، رات کو ماں باپ کے پاس بیٹھتے، ہر ایک نے اپنا اپنا وہ بڑا موبائل چھتر کی طرح پکڑا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ماں سے کوئی بات کرے، کوئی باپ سے بات کرے، کوئی اس کے قدم دبائیں۔ بیٹے کے پاس اپنا ہے، بہو کے پاس اپنا ہے، بیٹیوں کے پاس اپنا ہے، وہ ماں باپ بیچارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کب ٹائم، ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو جو نوجوان ہے آج سے تہیہ کریں اور میری بات پہ ساتھ عمل کریں کہ وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو ماں باپ کے پاس بیٹھنا عشاء کے بعد، وہ موبائل اپنے سائیڈ پہ رکھ دیں یا چارجر پہ لگائیں، چلیں آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ وہ آدھا پونا گھنٹہ آپ نے موبائل کا کوئی فون نہیں سننا، جو ہوتا ہے ہو جائے، آپ کے ماں باپ سے ہم دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ ماں باپ کے قدم دبائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، دن کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تو خدا کی قسم وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری آج بھی اب کوئی وقت ہے، ہمارا آج بھی کوئی مقام ہے۔ جب ہم ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کوئی بات شیئر نہیں کرتے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بیکار ہیں، اب شاید ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہماری زندگی میں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب موت ہی عطا فرما دے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، وہ ماں باپ جس نے ہمارے لیے سردیوں کی راتوں میں، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں، ماں نے اپنا بستر چھوڑا، ماں نے سرد گیلی والی جگہ پہ خود سوئی اور ہمیں سوکھی پہ سلایا۔ آج تو پیمپر آ گئے، لیکن قربان جائیں ان ماؤں پہ جو میری اور آپ کی مائیں ہیں کہ جس وقت یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور ساری رات گزر جاتی تھی۔ آج ہماری رضائی تھوڑی سی اوپر رہ جائے سردیوں میں تو ہمیں سردی لگتی ہے، مگر قربان جائیں اس ماں کی عظمت پہ کہ ساری رات گیلی جگہ پہ سو کے بھی، سوتی بھی کہاں تھی، چھوٹا بچہ کئی بار اٹھتا ہے، کئی بار سوتا ہے، اور صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، برتن مانجنا، شام تک۔ اور ماں وہ ہستی ہے جو گھر میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہے اور رات کو سب سے لیٹ سوتی ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو پتہ نہیں کب سوتی ہے۔ تو دوستان محترم، ماں باپ کی بھی قدر کریں۔ اسی طریقے روایتوں میں آتا ہے کہ آج کل ہمارا یہ بھی رواج بن گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ آپ سونے کے، دولت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ